کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ ہماری مسجد میں انتظامیہ کی جانب سے یہ لکھ کر لگایا ہے کہ سامع کے علاوہ کسی فرد کو لقمہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ دیگر مساجد میں بھی اس طرح کا رجحان دیکھا ہے کہ کسی اور کے لقمہ دینے پر سختی برتی جاتی ہے۔ بعض اوقات حافظ صاحب غلطی کر رہے ہوتے ہیں اور سامع بتا نہیں پا رہا ہوتا، تو کیا ایسی صورت میں بھی کوئی دوسرا فرد لقمہ نہیں دے سکتا، حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ حافظ صاحب غلطی کر رہے ہیں اور وہ بتا بھی سکتا ہو؟ رہنمائی فرمائیے، شریعت اس بارے میں کیا رہنمائی کرتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ قوانین شریعت کی روشنی میں اگر امام نماز میں ایسی غلطی کر رہا ہو کہ جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے تو اصلاح نماز یعنی نماز کی درستی کے لیے ہر مقتدی پر بتانا فرض کفایہ ہے۔ ان میں سے کسی ایک نے بھی بتا دیا تو سب کے ذمے سے فرض اتر جائے گا۔ اگر کوئی بھی نہ بتائے تو جتنے جاننے والے ہوں گے سب گنہگار ہوں گے، اور اگر اس غلطی سے نماز فاسد نہ ہوتی ہو تب بھی اگر کوئی آیت یا اس کا کلمہ رہ جائے تو لقمہ دینا جائز ہے، بلکہ تراویح میں پورے قرآن کریم کا ختم کرنا مقصود ہوتا ہے، اور کچھ حصہ بھی رہ جانے سے یا کسی غلطی کے ساتھ وہ مکمل نہیں ہوگا۔ لہٰذا جب امام نہ پڑھ پا رہا ہو یا کچھ حصہ چھوڑ کر آگے پڑھنا شروع کر دے تو اگرچہ اس غلطی سے نماز میں کچھ بھی خرابی نہیں آئے گی، تب بھی بتایا جائے تاکہ ختم قرآن کریم کا مقصود پورا ہو سکے۔ نیز ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک مخصوص فرد کو سامع مقرر کر دینے سے بقیہ افراد کو بتانے کی اجازت نہیں رہتی۔ لہٰذا جب شریعت مطہرہ نے یہ حق عام مقتدیوں کو دیا ہے تو انتظامیہ یا کسی دوسرے فرد کے منع کرنے سے وہ حق ختم نہیں ہو سکتا۔ اور جہاں تک صورت مذکورہ میں انتظامیہ کے اس طرح منع کرنے اور سختی برتنے کا تعلق ہے تو مطلقاً یعنی ہر صورت میں یہ عمل درست نہیں ہے، بلکہ بعض صورتوں میں منع کرنے والے سخت گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ البتہ اگر غلط لقمہ دینے والوں یا جان بوجھ کر امام کو تشویش میں ڈالنے والوں کو منع کیا جاتا ہو تو یہ بالکل درست اور جائز بات ہے۔ جب امام ایسی غلطی کرے جو مفسد نماز ہو تو ہر مقتدی پر بتانا فرض کفایہ ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا سال وفات 1340 ہجری 1921 عیسوی ہے، لکھتے ہیں کہ امام جب ایسی غلطی کرے جو موجب فساد نماز ہو تو اس کا بتانا اور اصلاح کرانا ہر مقتدی پر فرض کفایہ ہے۔ ان میں سے جو بتا دے گا سب پر سے فرض اتر جائے گا، اور کوئی نہ بتائے گا تو جتنے جاننے والے تھے سب مرتکب حرام ہوں گے اور نماز سب کی باطل ہو جائے گی۔ یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ غلطی جب نماز کو فاسد کرنے والی ہو، اس کی اصلاح کرنے پر خاموشی نماز کو باطل کرنے کا باعث ہے، اور یہ عمل کو باطل کرنا اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد مبارک وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ اور اپنے اعمال باطل نہ کرو کی وجہ سے حرام ہے۔ صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا سال وفات 1367 ہجری 1947 عیسوی ہے، یہ لکھتے ہیں کہ قراءت میں اگر ایسی غلطی ہوئی جس سے نماز فاسد ہوتی ہے جب تو اصلاح نماز کے لیے لقمہ ضرور ہے، اور اگر ایسی غلطی نہیں جب بھی صحیح لقمہ دے سکتا ہے اور امام لے سکتا ہے، اگرچہ 3 آیتیں پڑھ چکا ہو۔ لقمہ دینا شرعاً سب مقتدیوں کا حق ہے، اس لیے کہ احادیث مبارکہ اور اقوال فقہا میں لقمہ دینے کا حکم مطلق بیان ہوا ہے، اور فقہ کا اصول ہے کہ المطلق یجری علی اطلاقہ، یعنی مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے۔ چنانچہ لقمہ دینے کے متعلق سنن ابو داود، مستدرک للحاکم، سنن کبریٰ للبیہقی اور دیگر کتب احادیث میں ہے کہ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم امام پر اس کی غلطی کو رد کریں۔ مذکورہ بالا حدیث پاک کے تحت شارح بخاری علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا سال وفات
855 ہجری 1451 عیسوی ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں ان سے مراد یہ ہے کہ جب امام نماز میں لقمہ مانگے تو مقتدی اس کو لقمہ دے۔ اسی طرح سنن کبریٰ للبیہقی کی حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا، سنت یہ ہے کہ جب امام تم سے لقمہ مانگے تو اسے لقمہ دو۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ امام کے مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ تو فرمایا کہ جب وہ خاموش ہو جائے۔ مذکورہ بالا دونوں احادیث مبارکہ کو بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، اور ان لقمہ دینے کے تمام احکام میں جملہ مقتدی یکساں ہیں، امام کو بتانا کسی خاص مقتدی کا حق نہیں۔ ارشادات حدیث و فقہ سے مطلق ہیں۔ مزید امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، کتب مذہب میں عموماً یجوز فتحہ علی امامہ فرمایا، جس میں ضمیر مطلق مقتدی کی طرف ہے کہ اسے امام کو بتانے کی اجازت ہے۔ مسئلے کی دلیل جو علماء نے فرمائی وہ بھی تمام مقتدی کو شامل ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس علت کی طرف اشارہ کیا اس کو علامہ ابن نجیم مصری حنفی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا سال وفات 970 ہجری 1562 عیسوی ہے، یہ ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر مقتدی اپنے امام کو لقمہ دے تو نماز فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے ساتھ اصلاح نماز متعلق ہے، اور اس لیے کہ اگر وہ لقمہ نہ دے تو بعض اوقات امام کی زبان پر ایسے کلمات جاری ہو جاتے ہیں جو مفسد نماز ہوتے ہیں۔ نیز اس لیے بھی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے مروی اس حدیث جب امام تم سے لقمہ مانگے تو اسے لقمہ دو کا اطلاق بھی یہی تقاضا کرتا ہے، اور امام کا قراءت سے سکوت کرنا لقمہ طلب کرنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر امام کے دوسری آیت شروع کر دینے کے بعد لقمہ دیا گیا تب بھی نماز فاسد نہ ہوگی، اور یہی اکثر مشائخ کا قول ہے، کیونکہ لقمے کی اجازت دینے والی نصوص مطلق ہیں۔ سامع کو مقرر کرنے سے دوسروں کا حق ساقط نہیں ہو جاتا، جیسا کہ فتاوی رضویہ شریف میں ہے، قوم کا کسی کو سامع مقرر کرنے کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ اس کے غیر کو بتانے کی اجازت نہیں، اور اگر کوئی اپنے جاہلانہ خیال سے یہ قصد کرے بھی تو اس کی ممانعت سے وہ حق کہ شرع مطہرہ نے عام مقتدیوں کو دیا کیوں کر سلب یعنی ختم ہو سکتا ہے۔ لقمہ دینے میں جلدی نہ کی جائے، چنانچہ اس حوالے سے ہدایہ بنایا تبیین الحقائق اور درر الحکام وغیرہ کتب فقہ میں ہے کہ اور مقتدی کو چاہیے کہ لقمہ دینے میں جلدی نہ کرے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ امام خود لقمہ طلب کر لے۔ غیر سامع کے لقمہ دینے کے بارے میں حکم شرعی بیان کرتے ہوئے مفتی محمد وقار الدین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا سال وفات 1413 ہجری 1992 عیسوی ہے، یہ لکھتے ہیں، قرآن غلط پڑھا جائے گا تو سننے والوں پر واجب ہے کہ وہ اس کی تصحیح کریں، اس لیے نماز تراویح اور فرض نمازوں میں بھی جب پڑھنے والا غلطی کرے تو سننے والوں کو لقمے کی اجازت دی جائے گی۔ سامع جو مقرر ہے اسے چاہیے کہ وہ لقمہ دے، اور اگر وہ لقمہ نہ دے سکے تو پیچھے سننے والوں میں سے جو حافظ ہو یا کوئی اور جو اس غلطی کو سمجھتا ہے اور اسے صحیح الفاظ یاد ہیں تو وہ بھی لقمہ دے سکتا ہے۔ غلطی مختلف طرح کی ہوتی ہے، بعض صورتوں میں تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، وہاں لقمہ دینا ضروری ہے تاکہ نماز صحیح ہو جائے، ورنہ سب کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور بعض جگہیں ایسی ہیں کہ حافظ سے کوئی آیت چھوٹ جائے یا کوئی کلمہ پڑھنے سے رہ گیا اور اس سے اگرچہ نماز تو فاسد نہ ہوتی ہو مگر قرآن پورا سننے کا ثواب نہیں ملے گا جب تک اس کی تصحیح نہ کر لی جائے، بلکہ سلام پھیرنے کے بعد بھی اگر ایسی غلطی یاد آئے یا بتائی گئی تو آئندہ رکعت میں اس کو صحیح کر لیا جائے، اس کے بعد قراءت شروع کی جائے۔ سامع کے علاوہ کسی اور فرد کے صحیح لقمہ دینے کی وجہ سے اس کو برا بھلا کہنا جائز نہیں، جیسا کہ فتاوی رضویہ میں ہے، اور اس لقمہ دینے کے سبب کسی مسلمان پر تشدد یا مسجد میں آنے سے ممانعت یا معاذ اللہ مسجد سے نکلوا دینا سخت حرام ہے۔ واللہ اعلم تبارک و تعالی ورسولہ اعلم صلی اللہ علیہ وسلم۔